بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویش ٹی وی کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو افراد تیار فرمائے ان میں سے ایک نام گلستان نبوت کے گل سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 3 ہجری رمضان المبارک کے وسط میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کا نام حسن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بڑے فرزند ہیں۔ کنیت ابو محمد، جبکہ آپ کے القاب سبط رسول، ریحانۃ النبی اور شیبۃ الرسول ہیں۔ بچے کی ولادت کے وقت اسلام میں حکم یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان کے کلمات کہے جائیں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی۔ بچے کی ولادت کے وقت اسلام کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ نو مولود کے منہ میں گھٹی ڈالی جائے۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک لاب دہن سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی۔ بچے کی ولادت کے وقت اسلام کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ زچگی کے 7ویں روز نو مولود کے سر کے بالوں کو اتارا جائے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے شہزادوں کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر مقدار میں چاندی صدقہ خیرات کی۔ بچے کی ولادت کے وقت اسلام کے احکام میں ایک حکم بال اتروانے کے بعد عقیقہ کرنا بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بچے کے لیے جانور ذبح کرتے تو اس جانور کا خون بچے کے سر پر لگا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کی طرف سے 7ویں روز بطور عقیقہ 2 بکریاں ذبح کیں اور حکم دیا کہ ان حضرات کے سروں سے بال اتروانے کے بعد خوشبو لگائی جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک اوپر والے نصف حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ملتا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے والے نصف حصے کی ساخت پر داقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے مشابہ تھی۔ اس مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر فقط جسم کے ظاہری اعضاء تک محدود نہ تھا، بلکہ روحانی طور پر بھی اس کے گہرے اثرات تھے۔ آپ کا چال چلن، رفتار، جلوت، خلوت، قول و عمل، ایثار و ہمدردی، عادت و اطوار، خوش خلقی، حسن سلوک، مروت و رواداری، شجاعت و عزیمت، دور اندیشی و فراست، حکمت و دانائی، علم و تقوی، خشیت الہی، محبت و معرفت خداوندی، الغرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ و عمدہ اوصاف کا کامل مظہر تھے۔ ان اوصاف کو دیکھتے ہوئے باذن الہی ایک فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائے جائیں گے۔ فرشتے کی یہ بات خدائے ذوالجلال کی محبت کی عکاس ہے۔ اللہ کریم اپنے ان 2 اولیاء کو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائیں گے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ کبھی حاضرین کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھتے۔ اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بچہ سیدنا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر اللہ میں مشغول رہتے۔ پھر آپ کے پاس قوم کے اشراف لوگ آ کر مجلس میں شرکت کرتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واضح و نصیحت اور اسلامی احکامات کا درس دیتے۔ یہ مجلس چاشت کے وقت تک لگی رہتی۔ چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے ہاں تشریف لے جاتے اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے۔ کبھی کبھار امہات المومنین کی طرف سے آپ کو ہدیہ ملتا جسے آپ بخوشی قبول فرماتے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے اور شام کو بھی آپ کا یہی معمول ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو سورہ کہف کی تلاوت فرماتے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ابتدائی حصے میں قیام اللیل میں مشغول ہو جاتے اور آخر شب میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل تہجد ادا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جوانی میں مجھ سے جو عمل خیر نہیں ہو سکے ان میں سے ایک عمل پیدل حج کرنا ہے، جبکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ قیام کے دوران 25 پیدل حج ادا فرمائے۔ ابو ہارون نامی ایک شخص اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے سفر کیا، مدینہ طیبہ پہنچے تو ارادہ کر لیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی حاضری دیں گے۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے اور اپنے سفر کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ مجلس سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ جب واپس ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کی وساطت سے ہم سب کے لیے 400 درہم بھیجے۔ ہم نے قاصد سے کہا ہمیں ان کی حاجت نہیں۔ قاصد نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت مال کو واپس نہ کرو۔ اس کے بعد ہم خود سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں ان چنداں کی ضرورت نہیں، ہم مالدار لوگ ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نیک عمل کو واپس نہ کرو، اگر میں اس سے زیادہ دیتا ہوں وہ بھی تمہارے لیے کم تھا۔ میں نے تمہیں یہ زاد راہ کے طور پر دیا ہے تاکہ تم سفر پر خرچ کرو۔ ایک دیہاتی شخص جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ناشائستگی کو برداشت فرماتے ہوئے اس سے کہا کہ شاید تم کو بھوک و پیاس نے ستایا ہے، اور اپنے خادم سے کہا کہ دراہم کی تھیلی لاؤ۔ خادم نے لا کر وہ تھیلی دیہاتی کے حوالے کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ ہمارے گھر میں اس وقت مال ہوتا تو میں وہ بھی آپ کو دے دیتا۔ دیہاتی نے آپ کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ہیں، میں تو آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ ایک بار سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ ابو محمد میرے کام کے لیے فلاں شخص کے پاس تشریف لے چلیں۔ چنانچہ آپ طواف کعبہ چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ اسے دیکھتے ہوئے ایک شخص نے اعتراض کے طور پر کہا کہ آپ طواف کعبہ جیسی نیکی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلا جائے اور اس کا وہ کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کام پورا نہ ہو تو عمرے کا ثواب پھر بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے حج اور عمرہ دونوں کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ ایک بار سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا، جس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ بعد میں اس خواب کا تذکرہ مشہور تابعی سعید بن مسیب کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے خود یہ خواب دیکھا ہے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قلیل رہ گئی ہے۔ چنانچہ چند دن بعد بقول امام ذہبی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ
جادہ بنت اشعث بن قیس کندی نے آپ کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ 40 دن برابر اس زہر کے اثر سے بیمار رہے اور بالآخر 49 ہجری کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ امیر مدینہ سعید بن العاص نے پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی دادی محترمہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر اس قدر ہجوم تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ بھی زمین کے بجائے کسی انسان کے سر پر گرتی۔ آج ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہمیں کیسے عظیم رہنما عطا فرمائے، جن کی عملی زندگیوں سے ہمیں ایثار، ہمدردی، مروت، رواداری، اخلاص، جذبہ خیر خواہی اور امت کے اجتماعی مفاد میں اپنی انفرادی انا کی تسکین کو قربان کر دینے کا سبق ملتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی عملی زندگی کو اپنی عملی زندگی بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔